اپنے مذہب کو، اپنی شناخت کو، اپنی قوم کو چھپایا نہیں ہے۔ اس لیے جو جس حال میں خدا نے جس کو پیدا کیا ہے اس کو اس چیز کے اوپر فخر کرنا چاہیے، اور دوسرے لوگوں کو ان کو کمی کمار نہیں کہنا چاہیے، گھٹیا نہیں کہنا چاہیے، گھٹیا قوم سے تعلق رکھنے والا یہ نہیں کہنا چاہیے۔ اس کی شریعت کے اندر اجازت ہے نہیں ہے، کیونکہ اللہ نے فرمایا کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ اللہ کے نزدیک سب سے بڑا۔ پھر اسی طریقے سے ایک اور وقت کے امام گزرے ہیں، ان کا نام تھا علامہ محمود بن احمد الحصیری رحمت اللہ تعالی علیہ، 546 ہجری کے ائمہ میں سے ہیں۔ 546 ہجری کے بہت بڑے فقیہ تھے اور بہت بڑے عالم تھے، اور الحصیری آپ نے اپنے نام کے ساتھ اس لیے خصوصیت کے ساتھ لکھا تھا کہ الحصیر عربی کے اندر کہتے ہیں چٹائیاں بننے والے، جولائے جن کو ہم کہتے ہیں اپنی زبان میں، کیا کہتے ہیں؟ ہاں، کاسبی جولائے جن کو ہم کہتے ہیں۔ تو یہ بہت بڑے وقت کے امام تھے، علامہ محمود بن احمد الحصیری یا الحصیری، یہ چٹائی بننے والے جولائے تھے، لیکن وقت کے بہت بڑے امام تھے۔ جب انہوں نے اپنا نام لکھا اس کتاب کے اوپر، اور ان کی تعلیمات آج بھی امت کے لیے رہنمائی کر رہی ہیں، تو انہوں نے اپنے نام کے ساتھ الحصیری لکھا کہ میں جولایاں دا پتر ہوں، مجھے خدا نے دین کی تعلیم اور روشنی عطا فرمائی ہے۔ امام قدوری نے اپنے نام کے ساتھ القدوری لکھا، کیوں؟ تاکہ میں کماراں دا بچہ ہوں، لیکن خدا نے میں نے دین دی روشنی عطا فرمائی ہے۔ پھر اسی طریقے سے امام احمد بن عمر الخصاف نے اپنے نام کے ساتھ الخصاف لکھا کہ میں موچیاں دا پتر ہوں، لیکن خدا نے میں نے دین دی تعلیم دی تھی۔ انہوں نے لکھی ہوئی کتاباں آج درس نظامی کے اندر اور دین کے اندر امت کی رہنمائی کر رہی ہے۔ تو قوم کو یا اپنے ہنر کو چھپانا نہیں چاہیے، خدا اس کے اندر برکت پیدا کرتا ہے۔ اس لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ القاسب حبیب اللہ۔ پھر اسی طریقے سے امام ابو بکر بن علی الحدادی المتوفى 800 ہجری، یہ سن 800 ہجری کے علماء میں سے، ائمہ میں سے آپ کا تعلق تھا، اور آپ کا نام تھا ابو بکر بن علی الحداد۔ اور انہوں نے جو امام قدوری نے جو کتاب لکھی تھی مختصر القدوری، اس مختصر قدوری کے اوپر قدوری کی انہوں نے شرح لکھی ہے۔ انہوں نے کیا لکھی ہے؟ قدوری کی شرح لکھی ہے، اور ان کا نام تھا ابو بکر بن علی الحدادی، اور حداد عربی زبان کے اندر لوہار نو کہتے ہیں، اور اپنے نام کے ساتھ الحداد انہوں نے حدادی اس لیے لکھا تاکہ دنیا کو پتا چل سکے کہ لوہاراں دا جڑا پتر سی اس کو خدا نے دین کی روشنی عطا فرمائی تھی، اور اللہ تعالیٰ نے ایسی دین کی رہنمائی کی تھی کہ وہ پھر وقت کا امام بنا، اور ان کی لکھی ہوئی کتابیں پڑھ کر آج قوم عالم بنی ہے، لوگ دین کی روشنی حاصل کر رہے ہیں، اور خدا نے ان کا اس کام کو قیامت۔ دیکھیں اب آپ اندازہ لگائیں کہ امام احمد بن عمر الخصاف، یہ 261 ہجری ان کی وفات ہوئی۔ کب ہوئی؟ موچیاں دا جڑا منڈا سی الخصاف، انہوں نے اپنے نام کے ساتھ لکھا 261 ہجری۔ کیا مطلب؟ آج سے تقریباً 1200 سال سے زائد عرصہ والے، 1200 سال پہلے کے ائمہ میں سے، لیکن اپنے نام کے ساتھ انہوں نے الخصاف لکھا ہے کہ میں موچیوں کا کام کرتا تھا، جوتے مرمت کرتا تھا۔ لوگ تو اس کو شاید پیشے کو حقیر سمجھتے ہوں گے، میرے نزدیک یہ تو سنت ہے، کیوں؟ میرے مصطفیٰ نے اپنے ہاتھوں سے اپنے جوتے مرمت کیے ہیں۔ اور اسی طریقے سے جو ہے وہ حداد عربی زبان کے اندر کس کو کہتے ہیں؟ لوہار کو کہتے ہیں۔ تو یہ تمام لکھنے کے بعد، ان تمام ائمہ کا تعارف پیش کرنے کے بعد، ان کی کتابوں کے نام لکھنے کے بعد، ان کی دین کے لیے خدمات لکھنے کے بعد، میرے استاد محترم محدث اعظم سید ملت استاد العلماء حضرت علامہ غلام رسول صاحب سعیدی رحمت اللہ تعالی علیہ پھر اس پر تبصرہ کرتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ آج کل کندھے پر گٹھری رکھ کر بیچنے والے، جوتیاں مرمت کرنے والے، مٹی کے برتن بنانے والے اور چٹائی بنانے والے اور لوہار کو لوگ حقیر یا کمتر سمجھا جاتا ہے، اور پوش علاقے کے رہنے والے لوگ
رہنے والے ایسے لوگوں کو رشتہ دینے کے لیے بھی تیار نہیں ہوتے اور باتیں کرتے ہیں یہ فلانا ہے، یہ جولایا ہے، یہ لوہار ہے، یہ کمار ہے، یہ فلاں ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ مسلمانوں کے زرعی دور میں یہ لوگ مسلمانوں کے امام رہے ہیں، انہوں نے اپنے ہاتھوں سے کام کیے ہیں۔ وجہ کیا، اصل مقصد کیا ہے کہ جتنے بھی پیشے ہیں اللہ کا کوئی نہ کوئی نبی ان پیشوں کا موجد ہے، ان پیشوں کا بانی ہے، اور انہی کے ساتھ کائنات کا نظام چل رہا ہے، انہی کے ساتھ کائنات کا نظام چل رہا ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ یہ لوگ زرعی دور میں یہ لوگ مسلمانوں کے امام رہے ہیں۔ اس زمانے میں کسی بھی پیشے کو صرف حصول رزق کا ذریعہ سمجھا جاتا تھا، کسی قوم کی پہچان نہیں سمجھا جاتا تھا۔ کہتے ہیں کہ صرف حصول رزق کا ذریعہ سمجھا جاتا تھا، کسی پیشے کو خسیس یا باعث آر نہیں سمجھا جاتا تھا۔ اب عزت اور ذلت کا معیار اور اس کے پیمانے بدل گئے ہیں۔ لوگ سودی کاروبار والے کو، سمگلنگ کرنے والے کو، نقلی دوائیں بنانے والے کو، ناجائز اور حرام ذرائع سے جب مال بنا کر جو ہے وہ کوٹھیاں اور بینک بیلنس بنانے والے کو عزت دار کہتے ہیں، اور جو لوگ اپنے ہاتھوں سے محنت کرتے ہیں لوگ کہتے ہیں فلانا کمی ہے، فلانا کمیار ہے، فلانا ہے، فلانا ہے۔ فرمایا جڑا رزق حلال کماندا ہے اس نو لوگ اس دے گلاں کرتے ہیں، جڑے حرام ذرائع نال بڑے بڑے جناب افلاطون بنے پھر لوگ کریں یہ عزت کا معیار ہے۔ فرمایا یہ عزت کا معیار نہیں ہے، عزت کا معیار کیا ہے؟ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک عزت اسی کی ہے جو سب سے زیادہ متقی ہے۔ کتنی خوبصورت بات لکھی ہے۔ فرمایا